نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، فرمایا اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا وحدہ لا شریک ہے؟ نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ حقیقی ہے، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ ہر کائنات کی مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کر دے، اور جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے لے لے، وہ مالک ایسا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، اور یہ یاد رکھ لیجئے میرے رب کے ہونے پر بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ اب دیکھو اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا یقین اتنا ہے، ہمارے کوئی ٹکڑے کر دے تو ہم کبھی بھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کوئی نہیں، ہم کہیں گے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دے، پر ہم اپنی زبان سے اللہ کے بارے میں اس کے انکار والا جملہ نہیں نکال سکتے۔ ہمارا جسم بھی بولے گا وحدہ لا شریک وہی ہے، اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، فرمایا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ آگ ہے اور میں تیرے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دوں گا، اور دوسری طرف اسے یہ کہا جائے کہ تو اللہ کا اور دین کا انکار کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو فرمایا کامل مومن وہ ہے جو یہ کہے میرے ٹکڑے کر کے آگ میں ڈال دے، لیکن میں اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ اس کیفیت پر آ جائے تو یہ کامل مومن ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی ایمان والے کی یہ بتلائی گئی، فرمایا کہ ایمان والا کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اور اسی طرح تیسری نشانی کامل ایمان کی یہ بتلائی گئی، آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کے، اپنے باپ سے بڑھ کے، ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ تو سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہمارے نزدیک تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا ایسا نظریہ اور ایسا عقیدہ ہے۔ اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، سب سے پہلے میرے نبی اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کیسا اپنے حبیب کو بنایا کہ جس جیسا حبیب کوئی نہیں، بنانے والے جیسا دوسرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ کیمرے والے اگر کیمرہ آپ کا سٹینڈ پکڑ رہا ہے تو آپ بیٹھ جائیں تاکہ میں پچھلوں کی زیارت کر لوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب ذرا دوسری بات سماعت فرمائیے، اللہ کے ہونے پر جو دوسری چیز دلیل ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ پہلی صاحب قرآن تیرے اور میرے نبی ہیں، سمجھ آئی؟ دوسری بات قرآن مجید اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں کئی قسم کے چیلنج ہیں، ایک ہے قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ، دوسرا ہے قرآن کی سورت جیسی ایک سورت لے کے آؤ، تیسرا ہے قرآن کی آیت جیسی ایک آیت لے کے آؤ، اور چوتھا چیلنج ہے اوے قرآن کی زبر کو زیر اور زیر کو زبر ہی بنا کے دکھا دو۔ فرمایا تم نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر کوئی قرآن کو نہیں بدل سکتا تو ماننا پڑے گا کوئی ہے جو اس کی حفاظت کر رہا، ورنہ کائنات میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں بدل دیا اور اس کے مقابلے میں کیا کچھ نہیں بنا لیا۔ نہیں بنا سکے تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں بنا سکے، اور نہ اس کو بدل سکے ہیں نہ یہ بدل سکتی ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن اگر آج تک سلامت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے میرا رب ہے جس نے وعدہ کیا ہے اس قرآن کو بگڑنے دیتا ہی نہیں۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، اسی طرح تیسری دلیل میرے رب کے ہونے پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں وہ رب ہوں جو تمہاری شکلیں بناتا ہوں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر اور جیسے چاہے بناتا ہوں۔
لیکن یہاں علماء کہتے ہیں یہ کیسے دلیل ہے؟ فرمایا دو طرح سے دلیل ہے. ایک یہ ہے جب بھی کوئی مصور تصویر بناتا ہے تو وہ روشنی میں بناتا ہے, اندھیرے میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں, اس بات کو تھوڑا ڈیپلی غور سے سوچا کریں. جب بھی آپ کسی بھی اسٹوڈیو میں چلے جائیں تصویر بنانے کے لیے تو وہ کہتا ہے کرسی پہ بیٹھو, کرسی پہ بیٹھتے ہی کمرے کی 8-10 لائٹیں جلا فل روشنی کرتا ہے, اور پھر وہ جناب ابھی کیمرے والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں ذرا فلش چلا لوں, تھوڑا آ جائے گا نا تو پھر تصویر اچھی آئے گی. تصویر بنانے کے لیے ہم مصور اگر ہیں, تصویر بناتے ہیں تو ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے. صدقے جاؤں اپنے رب پر, ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بھی تصویر بنا دیتا ہے. یہ رب کے ہونے پر دلیل ہے. اور دوسری دلیل رب کے ہونے پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں تمہیں بناتا ہوں اور تمہاری تصویر کیسے؟ پانی کے ایک قطرے سے. کوئی مصور ہوتا ہے نا وہ پانی سے تصویر بچاتا ہے, پانی لگ جائے تو تصویر خراب ہو جاتی ہے. صدقے جاؤں میں اپنے رب پر اور واری جاؤں اور قربانی ہو جاؤں, وہ تصویر بھی بناتا ہے تو پانی کے قطرے سے بناتا ہے. یہ رب کے ہونے پر دلیل ہے. اور چوتھی دلیل میرے رب کے ہونے پر کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں سنی توحید نہیں بیان کرتے. بیٹا تو کبھی سن تو صحیح نا, تجھے کیا پتا؟ لوگوں نے توحید پتا کس کو سمجھا ہوا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں توحید اس چیز کا نام ہے کہ بندہ نبیوں کے بارے میں یہ کہے کہ نبیوں اختیار کوئی نہیں, نبی کر کچھ نہیں سکتے, نبیوں کو یہ نہیں پتا, ولیوں کو یہ نہیں پتا, جنا فلانے کو. یہ توحید ہے. ابے یہ توحید نہیں, یہ شیطانی بولیاں ہیں. توحید یہ ہے کہ رب کی بات کر, اور اگر رب کی پہچان کروانی ہے تو پھر بتا اس رب نے جو نبی بنائے ہیں ان کو با اختیار بنایا ہے, جو ولی بنائے ہیں ان کو بھی با اختیار بنایا ہے. یہ تو تعارف ہے, اور تم نے سمجھا کہ توحید کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں میرے بھائی, تمہیں علمی غلطی ہو گئی. اس علمی غلطی کو دور کر کے اپنے رب کے وجود کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور رب کے وجود پر چوتھی دلیل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا, اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ قرآن مجید ہے. اللہ فرماتا ہے لوگو اس کائنات میں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ تمہاری دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں, صرف ایک بات میں بتلاؤں گا. فرمایا کہ دیکھو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتلائیے مجھے. فرمایا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کبھی تو ایسا ہوتا وہ بھی کہتا کہ یار پہلے تیرے کہنے سے ادھر سے سورج نکل رہا ہے, میں بھی خدا, میرے کہنے سے ادھر سے نکلا ہے, یا شمال سے نکلا ہے, جنوب سے نکلا ہے. کبھی ٹیڑھا ہوا کام؟ کہا نہیں. فرمایا اس کا مطلب ہے دوسرا ہے ہی نہیں ہے, اور ہے بھی ایک اور ہے بھی موجود, جس نے جب سے نظام بنایا ہے یہ تب سے چل رہا ہے. اب کئی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو خود بخود چل رہا ہے. یہ سیدی و سیدنا امام اعظم کی جانب یہ بات منسوب ہے. اگر ان کی جانب سے ہے سبحان اللہ, کسی اور کی ہے تب بھی سبحان اللہ. ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے. آپ نے کہا جناب اس پر میں تم سے بات کروں گا پرسوں, اور تیرے شہر میں آ کے بات کروں گا. ٹائم ہوگا سویرے 10 بجے کا. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. وہ اپنے شہر میں آ گیا اور بندے اس نے اکٹھے کر لیے. حضرت امام صاحب 10 کی بجائے 12 بجے پہنچے. اب وہ سارے مسلمانوں کو کہتا دیکھا تمہارا مولوی نہیں آیا, ڈر گیا ہے, مقابلہ نہیں نہ کر سکتا. ہاں ڈر گیا مولوی. جیسے باتیں ہوتی ہیں, بڑا فن خواں بنا ہوا تھا. ادھر سے امام صاحب تشریف لے آئے. آپ جب پہنچے تو اس نے کہا جی تم لیٹ کیوں آئے ہو, تم مولوی ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تم ایسے کرتے ہو. آج کل یہ سارے تانے مولویوں کو ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں نا. سیاستدان 10 گھنٹے بھی لیٹ آ جائے تو کوئی نہیں, ساڈا لیڈر لیٹ ہو گیا ہے. یہ گیدڑ تیرا لیڈر ہے, تو اپنے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا لیڈر تو محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے نا. لیکن تو اپنے لیڈروں کے لیے سارے دلیل نکال لیتا ہے, بیٹھ بھی جاتا ہے, ذلیل بھی ہوتا ہے, اور تو فخر محسوس کرتا ہے. اگر کوئی مولوی پیر سائیں اگر لیٹ ہو جائے تو پھر کیوں نہیں برداشت کرتا میری جان؟ آواز کمزوروں والی ہے. میں کو سیاسی موضوع نہیں چھیڑنے والا, نہ میں چھیڑوں گا, لیکن اشارہ دینا اور تربیت کرنا تو میری ذمہ داری ہے نا بھائی. اور میرے بھائی ان کے لیے اگر بیٹھتی ہو تو اگر کوئی مولوی صاحب لیٹ ہو جائے تو کوئی نہیں, آگ نہیں لگ جاتی, برداشت فرمایا کریں, کول اینڈ کول رہا کریں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام صاحب تشریف لے, اس نے بڑی باتیں سنائی. امام صاحب چپ کر کے کہنے لگے یار اپنی بک بک کرتے رہو گے یا کوئی میری بھی سنو گے؟ تو سب نے کہا بھائی ان کی بات تو سنو, کیا مسئلہ, لیٹ آنے کا سبب بھی تو ہوتا ہے نا.
آپ نے کہا یار آج میں تیرے پاس آنا تھا، تجھے پتا ہے کہ سامنے سے ایک دریا ہے اور اس کو کراس کر کے آنا ہوتا ہے کشتی کے ذریعے. آج جب میں آیا تو کشتی کوئی نہیں تھی، اور یکدم ہم نے دیکھا. بیٹے موبائل سے نکلنا ذرا، میرے بیٹے جیب میں ڈال لو، میری بات سن لو، ادھر دیکھو میری طرف، آپ کو کہہ رہا ہوں توجہ میری طرف رکھ. وہ کہنے لگے کہ آج ہم نے دیکھا کہ وہاں کشتی کوئی نہیں تھی، لیکن یکدم میں نے دیکھا ایک آرا خود بخود آیا، اس نے ایک درخت کو کاٹ دیا، اس آرے نے اس کے پھٹے بنا دیے. میں نے یکدم ایک ہتھوڑا دیکھا، وہ آیا، اس نے آ کر اس کو ٹھوکنا شروع کر دیا، کل ٹھکنے شروع ہو گئے، کشتی بن گئی. بھائی خود بخود چلنا شروع ہو گئی، ادھر سے ایسے ادھر سے ایسے. میں اس میں بیٹھ کے آیا ہوں، کہتا بابر یہ دیکھو تمہارا مولوی تو پاگل ہو گیا ہے، اور کشتی بھی خود بخود چل سکتی ہے. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گیا، فرمایا اے بدماش، کل تو کہتا تھا اور پرسوں یہ کہتا تھا یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے. اگر کشتی خود بخود نہیں چل رہی تو دنیا کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اگر کوئی کشتی کو چلانے کے لیے ضروری ہے تو کائنات کا نظام چلانے کے لیے میرے رب کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے جب یہ بات کہی تو اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. فرمایا بتا اب تیرے پاس کوئی ہے جواب؟ کہتا ہے نہیں ہے جی، تم نے تو پکڑا ہی یہاں سے ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی. تو رب کے ہونے پر جو دلائل ہیں ان کو آپ نے سن لیا، سمجھ لیا. 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس پر فقیر لمبی تقریر کر سکتا ہے، لیکن یہ آیت کا پہلا حصہ تھا اور سمجھانا مقصود تھا. آپ تو ڈگری والے ہیں، آپ تو پہلے ڈگریاں رکھتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا اس ڈگری میں بھی تھوڑی سی بات میری طرف سے شامل ہو جائے.